السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت صحابہ سیریز کے اندر آج ہم جس صحابی کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی عبد الرحمن دراصل حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے وہ صاحبزادے تھے جنہوں نے بچپن میں یا چھوٹی عمر کے اندر حضرت محمد علیہ السلام کی زیارت کی، جس بنیاد کے اوپر جس بنا پر لوگوں نے ان کو صحابہ کی لسٹ میں شمار کیا۔ آپ وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگوں میں حضرت معاویہ کے لشکروں میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی جنگ جمل اور صفین کے اندر حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے خلاف جنگوں کے اندر شریک ہوئے۔ یہ ان کا کچھ چھوٹا سا تعارف تھا، لیکن ساتھ میں انہی کے ایک اور بھائی تھے، ان کا بھی تھوڑا سا تعارف کروانا مناسب سمجھیں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت خالد بن ولید کے سارے بچے جو ہیں وہ حضرت علی کے مخالف نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کے ہی بہت قریبی ایک اور ان کے بچے تھے جن کا نام تھا مہاجر بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے یا یہ وہ بچے تھے جو کہ حضرت خالد بن ولید کے وہ بچے تھے جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور حضرت معاویہ کے خلاف جو ہے اپنا کردار ادا کیا حضرت علی کے لشکروں میں۔ بے شک دوسری طرف ان کا بھائی تھا، لیکن یہ حضرت علی کو خلیفہ برحق سمجھتے ہوئے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن ہم عبد الرحمن بن خالد کی زندگی کے اوپر تذکرہ کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن خالد جو ہیں انہوں نے ملک شام کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ وہاں پر دھاک بھی بیٹھ گئی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ یرموک کے اندر انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت خالد کے ساتھ، خالد بن ولید کے ساتھ بھی جنگوں میں حصہ لیا۔ اس وجہ سے ملک شام کے لوگ اور روم کے لوگ ان کے بہت زیادہ قریب تھے اور یہ ان علاقوں کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا یا ان کی شہادت کیا ہوئی، اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ حمص کی اور دیگر شامی علاقوں کی ذمہ داریاں بھی تھیں، ہوا کیا جب حضرت معاویہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے چاہا کہ وہ لوگوں کے اندر اپنا کوئی نائب چھوڑ کے جائیں یا ولی عہد چھوڑ کے جائیں، جس کے لیے انہوں نے یزید بن معاویہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ آپ حمص میں آئے، یعنی حضرت معاویہ حمص میں آئے، وہاں خطبہ ارشاد کیا تاکہ لوگوں کو اپنے بیٹے کی خلافت یا بادشاہت کے اوپر قائل کر سکے، لیکن لوگوں نے یک زبان ہو کر عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا کہ وہ حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت معاویہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر متمکن کر کے دنیا سے جانا چاہتے تھے۔ بہرحال ہوا کیا وہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس صحابی کی شہادت حضرت معاویہ کے حکم سے کیسے ہوئی۔ اس واقعے کے بعد یعنی لوگوں نے جب ان کا بولا کہ عبد الرحمن کو خلیفہ بنایا جائے یا حضرت معاویہ کے بعد ان کا نگران بنایا جائے، تو حضرت معاویہ نے وہاں پر ایک حمص میں ایک طبیب تھا، نصرانی طبیب تھا، اس کو یہ حکم جاری کیا کہ اگر تم عبد الرحمن بن خالد کو شہید کرواتے ہو تو تمہارا خراج یا ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اس طبیب نے پھر اس حکم پہ عمل اس طریقے سے کیا کہ اس نے زہر کو ایک شربت میں ملایا اور عبد الرحمن جو کہ کچھ بیمار تھے ان کو اس میں گھول کر پلا دیا، جس کے نتیجے میں عبد الرحمن صحابی رسول کی شہادت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی اب آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن عطال کو حضرت معاویہ نے بالکل گرفتار نہیں کروایا، نہ کوئی سزا دی گئی۔ ظاہری بات ہے جب حکم ایک طرف سے آ رہا ہو تو سزا پھر اسی طرف سے کیسے آ سکتی ہے۔ بہرحال ابن عطال کو کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن کے قاتل ابن عطال نصرانی کے ساتھ کیا ہوا۔
अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद का एक बेटा भी पीछे रहता था। वो बेटे का नाम था खालिद बिन अब्दुर्रहमान। खालिद बिन अब्दुर्रहमान को लोग बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाने लगे, तो उस इश्तियाल में आके इब्न अताल को हज़रत खालिद बिन वलीद के बेटे खालिद ने कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद हज़रत मुआविया ने के हुक्म के ऊपर उस बेटे को भी, अब्दुर्रहमान बिन खालिद के बेटे को, यानी जिसका नाम भी खालिद बिन अब्दुर्रहमान था, उसको गिरफ्तार कर दिया गया। बहरहाल उसको बाद में कुछ दे दिलाकर या इब्न अताल का खून बहा अदा करवा कर छोड़ दिया गया ताकि मामला मज़ीद ख़राब ना हो। तो ये थे अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद, जिन्होंने हज़रत मुआविया का साथ दिया, लेकिन बाद में उन्हीं के एक हुक्म के नतीजे में इस दुनिया से रुखसत भी हुए। बहरहाल हमने जो ये सीरत सहाबा की सीरीज़ के अंदर आज आपके सामने एक गुमनाम सहाबी की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली, जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद था, उसके लिए हमने जिस सोर्स का, जिस मंबे का इस्तेमाल किया, वो 2 किताबें थीं। हम इन 2 किताबों का नाम इसलिए बता रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर राफ़ज़ी होने का, शिया होने का या बुरा होने का फतवा ना लगा दे। हमने उसके लिए तबरी, इमाम तबरी की तारीख़ तबरी का इंतखाब किया, और उसके अलावा अहले सुन्नत की मारकतुल आरा और मशहूर किताब जो कि सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया समझी जाती है, उसदुल ख्वाबा का इंतखाब किया, जिसके अंदर से हमने ये सीरत सहाबा बयान की। तो अल्लाह से दुआ है हमें सहाबा के नक्शे कदम पे चलते हुए जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए।